السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج الحمدللہ ہماری اس بستی میں اس مصلی کا آغاز ہوا ہے، جہاں انشاءاللہ تعالی 4 وقت کی نماز کا اہتمام ہوگا، فجر اور جمعہ کے علاوہ۔ مصلی جو ہے اس کی ضرورت کیوں ہے؟ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے مصلی جو کاروباری جگہ ہوتی وہاں ہوتے ہیں، مارکیٹ میں ہوتے ہیں، بازار میں ہوتے ہیں۔ عام طور پر بنگلور میں بھی آپ دیکھیں گے کئی مصلی اس طرح کے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک ضرورت ہے، اس لیے کہ کاروباری لوگ کاروبار میں بزی رہتے ہیں، مسجد دور رہتی ہے، کاروبار چھوڑ کے بار بار ان کے لیے مسجد آنا جانا ذرا دشوار ہوتا ہے۔ جس کا ایمان مضبوط اور اللہ پر اس کا توکل مضبوط ہے وہ تو الحمدللہ جاتا ہے مسجد کو، پھر بھی لیکن پھر بھی دنیا اپنے اندر بڑی کشش رکھتی ہے۔ اللہ نے کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بہت سخت واقع ہوا ہے۔ یہ ہر انسان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ تو بسا اوقات کاروبار کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے مسجد دور ہے، کاروباری طبقے کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ اس لیے عام طور پر جہاں مارکیٹ ہوتا ہے، بازار ہوتا ہے، وہاں اس طرح کے مصلی کا اہتمام کر دیا جاتا ہے تاکہ جو کاروباری طبقہ ہے، ارد گرد رہتا ہے، اطراف و اکناف رہتا ہے، وہ جو ہے یہاں حاضری دے کر نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ ایک تو وقت میں پڑھ لے اور دوسرے جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ یہ نہ ہو تو نماز بسا اوقات جماعت کے ساتھ بھی ادا نہیں ہوتی اور وقت میں بھی ادا نہیں ہوتی نماز۔ تو اس طرح کی مصلوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تاجر طبقہ نماز وقت میں پڑھ لیتا ہے اور باقاعدہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ فرق کیا ہے اس میں اور مسجد میں؟ دیکھو، مسجد اور مصلی میں جو ہے نا، بنیادی فرق یہ ہے کہ مسجد یہ جو اس کی جگہ ہوتی ہے وہ وقف ہوتی ہے۔ کوئی بھی مسجد وہ ذاتی ملکیت نہیں، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں۔ مسجد کی جگہ وقف ہوتی ہے اور وقف ہونا ضروری ہے مسجد کی جگہ۔ مصلی وہ کسی کی ذاتی جگہ بھی قائم ہو سکتا ہے، سمجھ رہے نا؟ اسی لیے جب ضرورت ختم ہو تو مصلی کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ چلو اب ضرورت نہیں ہے، ختم ہے مصلی، 2 سال گزرنے کے بعد لگے کہ چلو اب ضرورت باقی نہیں مصلی کی، ہم ختم بھی کر سکتے ہیں اس کو، مگر مسجد کبھی ختم نہیں کی جا سکتی۔ مسجد وقف ہے، قیامت تک وہ مسجد ہی رہے گی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ پہلا فرق ہے کہ مصلی جو ہے کسی کی ذاتی جو ملکیت ہوتی اس جگہ بنایا جا سکتا ہے، مگر مسجد کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، وہ فی سبیل اللہ، وہ وقف ہے۔ اسی لیے ایک دوسرا حکم اس پر مرتب ہوتا ہے، مصلی کو پوری طرح مسجد کے احکامات نہیں دیے جا سکتے۔ کیا مطلب؟
جب آپ مسجد میں جاتے ہیں نا، حکم ہے مسجد میں جب بھی آپ جائیں 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنا. اذا دخل احدكم، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل ان يجلس، جب بھی تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے تحیت المسجد. یہ جو ہے ہر مسجد کا حق ہے. ہمارے انڈیا میں یہ سنت بہت کم لوگ اس کا اہتمام، عرب میں ہم نے دیکھا، عرب جو ہے بہت اس سنت کا اہتمام کرتے ہیں. کسی بھی مسجد میں جاؤ، کسی بھی وقت جاؤ، تحیت المسجد پڑھنا ضروری، 2 رکعت پڑھ کے ہی بیٹھنا. ممنوع اوقات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں، عصر کے بعد سورج ڈوبنے تک کوئی نماز نہیں، حدیث ہے. ان اوقات میں بھی اگر آپ کسی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، آپ فجر پڑھ کے کسی دوسری مسجد گئے، آپ ابھی سورج نکلیا نہیں ہے، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنا ہے آپ کو. عصر پڑھنے کے بعد آپ کسی دوسری مسجد گئے، آپ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنا ہے آپ کو. یہ مسجد کا حق ہے 2 رکعت تحیت المسجد. یہ اور بات ہے، اس میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں، جس وقت سنت ہے پہلے سے اس وقت تحیت المسجد نہیں پڑھنا. ظہر میں آپ آئے، ظہر میں پہلے سے سنت پڑھنا ہے ہم کو، تو وہاں ہم ڈائریکٹ سنت پڑھیں گے، وہاں ہم کوئی تحیت المسجد نہیں پڑھیں گے. وہ سنت بھی، وہ تحیت المسجد بھی، وہ تحیت الوضو بھی، وہ اس کی 2-3 حیثیتیں ہو جاتی ہیں. تحیت المسجد ایسے وقت کی نماز ہے جس وقت کے کوئی نماز نہیں ہے. صبح 10 بجے مسجد جا رہے ہیں آپ کسی کام کے لیے صحیح، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو. دوپہر 3 بجے مسجد جا رہے ہیں آپ کسی کام سے، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو. رات 11 بجے مسجد جا رہے ہیں آپ، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو. تحیت المسجد یہ جو ہے یہ خاص مسجد کا حق ہے، وہ یہاں لاگو نہیں ہوگا. یہ مصلی ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مصلی کے لیے تحیہ ضروری نہیں، یہاں مصلی میں آ کے تحیت المسجد پڑھنا ضروری نہیں. تو یہ بنیادی فرق ہے مسجد میں اور تحیت مصلی میں. شریعت میں مصلی کا تصور کہاں ہے؟ مصلی کا تصور ہے شریعت میں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں بھی مصلی البیت کے نام سے ذکر کیا ہے. اور گھروں کی تربیت کے لیے، گھروں میں دینی ماحول کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے. کیا ہے معلوم؟ ہم جب گھر بناتے ہیں نا، یا ہمارا جو پہلے سے گھر ہے، شریعت کہتی ہے اپنے گھر میں ایک جگہ نماز کے لیے خاص کر لو. اپنے گھر میں ایک جگہ نماز کے لیے خاص کر لو. اس کو گھر کا مصلی کہا جاتا ہے، مصلی البیت کہا جاتا ہے. ایک صحابی تھے حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ، نابینا صحابی تھے. پیارے نبی کی خدمت میں آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اب جو ہے سیلاب ولاب بارشیں ہو جاتی ہیں، مسجد تک میرے لیے راستہ بڑا دشوار ہو جاتا ہے، بینائی بھی نہیں ہے، تو لہذا اب میں مسجد میں ہی گھر پہ ہی نمازیں پڑھوں گا، میں گھر پہ ہی پڑھ سکوں گا، مسجد کی حاضری مشکل ہے. بس میری ایک خواہش ہے اللہ کے نبی، خواہش یہ ہے آپ ایک مرتبہ میرے گھر تشریف لائیں اور میرے گھر میں 2 رکعت نماز ادا کر دیں. تو پیارے نبی باقاعدہ صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے ان کے گھر، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ. آپ نے پوچھا کہاں پڑھوں؟ انہوں نے ایک جگہ بتائی، یہاں پڑھیے اللہ کے نبی. پیارے نبی نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی تو صحابی رسول عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس جگہ کو اپنے گھر کا مصلی بنا لیا. ہمیشہ نماز اس جگہ وہ پڑھا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ اچھی چیز ہے. خاص کر گھر وغیرہ جب آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں اس کا لحاظ رکھنا، گھر کے اندر جو ہے نماز کی روم اس کا اہتمام بہت اچھی بات ہے. بہرحال الحمدللہ. تو بہرحال یہ مصلی شروع ہوا ہے تو اللہ جزائے خیر دے ان احباب کو جنہوں نے اس کا اہتمام کیا، اور اللہ کرے کہ یہ ہمیشہ عبادتوں سے آباد رہے، نمازوں سے آباد رہے.
قرآن سے آباد رہے، ذکر سے آباد رہے، اور اللہ رب العزت بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے ان لوگوں کو جنہوں نے اس مصلح کا اہتمام کیا۔ اب میں نے ایک آیت پڑھی، کچھ نصیحت کی باتیں کر کے میں انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، 15 منٹ انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ الحشر کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مخاطب ہو کر سارے ہی اہل ایمان سے، جو قیامت کی صبح تک آنے والے اہل ایمان ہیں، ان سب سے مخاطب ہو کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے آنے والے کل کے لیے اس نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر کہا اللہ سے ڈرو۔ آیت کا آغاز بھی تقوی سے ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور پھر کہا گیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس آیت میں 3 اہم باتیں بتائی گئیں۔ سب سے پہلی بات، خیر تقوی کی بات تو وہ تو سب سے اہم بات ہے، جو کہا گیا اللہ سے ڈرو، لیکن آخرت کو لے کر، آخرت کے حوالے سے اس آیت میں 3 اہم تعلیمات دی گئیں، 3 اہم باتیں بتائی گئیں۔ پہلی بات یہ بتائی گئی، آخرت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ کہا کہ اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ آنے والی آخرت کے لیے کیا توشہ تیار کر کے رکھے ہو۔ مطلب یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا باقی نہیں ہے، اس دنیا کو جانا ہے، آخرت کو آنا ہے، حشر کی عدالت کو قائم ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے تمہیں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا پورا حساب و کتاب پیش کرنا ہے۔ اس لیے ہمیشہ آخرت کو یاد رکھو۔ یہ دنیا دیکھو بڑی بارونق ہے، بڑی سجی سجائی ہے، بڑی پرکشش ہے، اور بہت سارے بیشتر انسان اس کی ظاہری کشش سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن ایک مومن ہے جس کے پاس وہ نگاہ بصیرت ہوتی ہے، وہ دور اندیشی ہوتی ہے، جو اس بارونق دنیا کے پیچھے جو اندھیرے ہیں، جو ظلمتیں ہیں، جو تاریکیاں ہیں، اس کو وہ اپنی بصیرت سے دیکھ لیتا ہے۔ کافر اور مشرک دھوکہ کھا جاتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ دنیا کی رونقیں، یہ دنیا کی زینتیں، یہ دنیا کی کشش، یہ دنیا کا آرام، یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ یہ دنیا کا حسن، یہ دنیا کی خوبصورتی۔ جیسے ایک 90 سال کی بڑھیا کو لے جا کر بیوٹی پارلر میں سوار کے اگر لے کر آ گئے نا، تو دنیا کیا ہے؟ 90 سال کی بڑھیا جو اندر گئی نا، وہ اصل دنیا ہے، اور بیوٹی پارلر میں وہ جو سج کے آتی نا، ویسے دکھتی ہے وہ ہم کو۔ دنیا ویسی ہے نہیں جیسی نظر آتی ہے۔ یہ بڑی تاریخ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں سب سے پہلے کہتا ہے کامیاب زندگی وہ ہے اور کامیاب وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ تصور آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے اور اپنے کیے کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے۔ جو لوگ اس تصور سے زندگی گزارتے ہیں وہی کامیاب زندگی۔ ہم قرآن کھولتے ہیں، فرسٹ پیج، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ قرآن کھولنے کے ساتھ ہی یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ کن متقیوں کے لیے؟ اور ان متقیوں کی پہچان کیا ہے؟ کہا ان متقیوں کی پہچان یہ ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ متقی وہ ہے جو آخرت پہ کامل یقین رکھتے ہیں، آخرت کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، تصور آخرت کے سائے میں زندگی۔ تو اس لیے پہلی نصیحت جو اللہ ہم سب کو اس آیت میں کر رہا ہے کہ دنیا تمہیں دی گئی ہے، لیکن آخرت کو کبھی بھلاؤ مت۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ کہا جاتا ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوؤ گے تم وہاں وہ کاٹو گے۔ نیکی بوؤ گے، نیکی کے پھل کاٹو گے،
اور اگر برائی بو گے تو برائی کے پھل کاٹو گے۔ دوسری اہم بات جو اس آیت میں کہی گئی وہ یہ ہے کہ آخرت، ٹھیک ہے تمہارا ایمان ہوگا آخرت پہ، میرا ایمان ہوگا آخرت پہ، آپ کا ایمان ہوگا آخرت پہ۔ شیطان کیا کرتا ہے جانتے ہیں؟ میرے دل میں وسوسہ ڈالتا، آخرت، ارے ابھی تو جوانی ہے نا، ابھی تو میں لڑکا ہوں، کوئی میں تو لڑکا ہوں، میں تو ابھی جوان ہوں، میں تو ابھی ادھیڑ ہوں۔ یعنی شیطان کیا کرتا ہے؟ آخرت تو ابھی اس کو آنے میں ہزارہ سال ہے، قیامت کو آنے میں ابھی سینکڑوں سال ہے، ارے ابھی تو 100 سال جینا ہے، 90 سال جینا ہے، ابھی میری عمر 25 سال ہے، ابھی میری عمر 30 سال ہے، ابھی میری عمر 35 سال ہے۔ یا انسان کی سوچ، ابھی تو زندگی کا سفر بہت باقی ہے۔ اللہ نے کہا جو یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو زندگی کا طویل سفر باقی ہے اور قیامت تو ابھی بہت دور ہے، وہ کبھی اس کے لیے تیاری نہیں کر سکے گا۔ تیاری کون لوگ کرتے ہیں؟ آخرت کی صحیح تیاری کن لوگوں سے ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کہا آخرت کے سلسلے میں سچی تیاری وہ لوگ کریں گے جن کے تصور میں یہ ہوتا ہے کہ آخرت یہ کچھ زیادہ دور نہیں، یہ آنے والا کل ہے۔ یعنی اللہ ہمیں یہ سوچ دے رہا ہے، ہر صاحب ایمان کو یہ سوچ دے رہا ہے کہ آخرت، دیکھو قیامت کو آنے میں سینکڑوں سال ہو صحیح، 1000 سال ہو صحیح، جب بھی آئے وہ، لیکن میری اور آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ یہ آنے والا کل ہے، آنے والا کل ہے۔ آج کے دن سے آنے والا کل جتنا نزدیک ہے، جتنا قریب ہے، تیاری آخرت کے لیے یہ سمجھ کر کرو کہ ہم قیامت سے اتنا ہی قریب ہیں جتنا کہ آج سے کل کا دن قریب ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے اس نے آنے والے کل کے لیے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیسے قیامت 1000 سال ہو اس کو آنے، 5000 سال ہو اس کو آنے، 25,000 جب بھی ہو، لیکن واللہ قیامت بہت قریب ہے۔ کیسے قریب ہے جانتے ہیں؟ کہا جاتا ہے من مات فقد قامت قیامته، اجتماعی قیامت کو جب آنا ہے آئے گی، لیکن شریعت کے کا قانون کیا ہے جانتے ہیں؟ جس کا انتقال ہو گیا تو سمجھو کہ اس کے حق میں قیامت قائم ہو گئی، کیونکہ نیک ہے تو آنکھ بند ہوتی نعمتوں کا سلسلہ شروع، آنکھ بند ہوتے ہی نعمتوں کا سلسلہ شروع، برا ہے تو آنکھ بند ہوتی عذاب کا سلسلہ شروع۔ مرنے والا گویا قیامت کے مرحلے میں داخل ہو گیا، اس کے حق میں انفرادی قیامت قائم ہو گئی، چاہے دنیا میں اجتماعی قیامت جب آئے۔ ابھی حیثیت سے دیکھو تو قیامت کتنا قریب ہے، دیکھو، اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ نے کہا تیاری تم اسی وقت کر سکو گے جب تمہارا تصور آخرت کے سلسلے میں یہ ہو کہ یہ آنے والا کل ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ تیسری بات جو محترم بھائیوں کہی گئی اس آیت میں، جو سمجھنے کی بات ہے، اللہ نے کہا تم میں سے ہر شخص یہ جائز، وَلْتَنْظُرْ جو کہا نا، تم میں سے ہر شخص یہ جائزہ لے کہ اس آنے والی آخرت کے لیے کیا توشہ تم نے تیار کر رکھا ہے۔ دنیا سے جاتے ہوئے صحیح عقیدہ لے کے جا رہے ہو کیا؟ توحید پہ تمہاری آخری سانس جا رہی کیا؟ تمہارے عقیدے میں کہیں شرک کی ملاوٹ تو نہیں ہے؟ تمہاری نمازوں کا کیا حال؟ تمہارے روزوں کا کیا حال؟ تمہارے فرائض اور واجبات کا کیا حال؟ منکرات سے، معصیتوں سے، گناہوں سے کتنے بچے ہوئے ہو؟ اپنا حساب آپ لے لو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ تم میں سے ہر شخص کو یہ حساب لینا چاہیے، یہ جائزہ لینا چاہیے۔ ایک صحابی آیا کہ کہا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ اب سوال ایک ایسی چیز کے بارے میں ہے جو پیارے نبی کو بھی نہیں معلوم، انبیاء کے سردار کو بھی نہیں معلوم، فرشتوں کے سردار کو بھی نہیں معلوم قیامت کب ہے، وہ تو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ صحابی وہی سوال کر رہے ہیں متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ پیارے نبی نے سائل کی توجہ اس طرف پھیری
جس طرف انسان کو فکر مند ہونا چاہیے. آپ نے کہا وَمَذْ عَادَتْ لَهَا, اے قیامت کے بارے میں پوچھنے والے پہلے یہ تو دیکھ لے وہ جب آنا ہے آئے گی, اگر وہ آ جائے تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے, کیا توشہ تیار کر رکھا, یہ جائزہ لے لو. تو یہ چیز اللہ نے کہی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, تم میں سے ہر شخص جائزہ لے لے کہ اس آنے والے کل کے لیے, آنے والی آخرت کے لیے کیا توشہ تیار کر رکھا. اس کو کہتے ہیں خود احتسابی, اپنا حساب آپ لے لینا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بڑی پیاری نصیحت جو ہے امام بخاری نے نقل کی ہے. حضرت عمر کہتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا. حضرت عمر فرماتے تھے یوم الحساب کے آنے سے پہلے اپنا حساب آپ لے لو, اور قیامت کے دن میزان اور ترازو میں تولے جانے سے پہلے اسی دنیا میں تم اپنا وزن آپ کر لو. بہت پیاری نصیحت. یوم الحساب اگر آ جائے گا اس دن ہمارا حساب و کتاب ہوگا, اور کمی رہے گی تو اس کمی کی بھرپائی کی کوئی سبیل نہ ہوگی, اس کمی کو پورا کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ عمل کا وہ موقع چلا گیا, عمل کا وقت چلا گیا. ہم تو یوم الحساب میں ہیں, احکم الحاکمین کی عدالت میں کھڑے ہیں. اسی لیے حضرت عمر نے کہا یوم الحساب کے آنے سے پہلے اسی دنیا میں اپنا حساب آپ لے لو. کبھی تنہائی میں بیٹھے سوچیں ہم حقوق اللہ میں کہاں ہیں, ہم حقوق العباد میں کہاں ہیں. ہم تکیے پر سر رکھنے سے پہلے سوچیں ہم آج کا جو دن گزرا کیا پایا ہم نے, کیا کھویا ہم نے. کہیں حقوق اللہ میں تو کوئی کوتاہی نہیں ہوئی, کہیں حقوق العباد میں تو کوئی کوتاہی نہیں ہوئی. کوتاہی نظر آ رہی ہے حقوق اللہ میں, تکیے پر سر رکھنے سے پہلے استغفار کر لو, پروردگارا آج میں نے فلاں غلطی کر لی, معاف کر دے. کوتاہی نظر آ رہی ہے حقوق العباد میں, تکیے پر سر رکھنے سے پہلے زید کو فون کر لو کو آج میں نے جو ہے تم سے یہ کہہ دیا, معاف کر لو. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. حضرت عمر کہتے ہیں یوم الحساب کے دن قبل اس کے کہ اللہ تمہارا حساب لے لے, تم خود اس دنیا میں اپنا حساب آپ لے لو. وزنوها قبل ان توزنوا, اور میزان قیامت کے میزان میں, قیامت کے ترازو میں تمہارا وزن کرنے سے پہلے اس دنیا میں تم خود اپنا وزن کر کے دیکھ لو تمہاری شخصیت واقعی کتنی وزندار ہے. کیوں؟ پیارے نبی نے فرمایا دنیا میں جو وزندار تھے آخرت میں آئیں گے اتنے ہلکے آئیں گے مچھر کے پر کے. آپ نے فرمایا موٹا تازہ شخص جو دنیا میں بڑا یہ وزندار تھا آخرت میں آئے گا موٹا تازہ شخص, مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. اس میں محترم بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحشر کی اس آیت میں ہم سب کو, آپ سب کو, ہر صاحب ایمان کو بیداری کا درس دیا, بیداری کا سبق دیا. یہ ایک چیز دیکھیے, ایک غلط فہمی کا ازالہ جب بھی اس پر گفتگو ہوتی ہے آخرت پر, یہ دنیا کچھ نہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت جو ہے دنیا مت کرو, بزنس مت کرو, کاروبار مت کرو, دنیا میں ترقی, یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. کبھی بسا اوقات بولنے والا سمجھانے میں یوں غلطی کر جاتا ہے کہ سننے والے کو یوں لگتا ہے جیسے دنیا میں دنیا کرنا ہی نہیں, مسجد کے کونے میں بیٹھ کے بس اللہ اللہ کرتے رہنا. نہیں, دنیا کس کے لیے بنی ہے؟ دنیا ہمارے لیے بنی ہے. اللہ کہتا ہے یہ دنیا نہیں, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ. اے انسان, یہ زمین, یہ آسمان, یہ ستارے, یہ سیارے, یہ فضائیں, یہ ہوائیں, یہ سب ہم نے تیرے لیے بنائی ہیں. یہ دنیا کو برتنا تجھے ہے, یہ دنیا کو استعمال کرنا تجھے ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آخرت کے لیے کوشش کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں دنیا مت کرو, دنیا کے لیے محنت مت کرو. نہیں, یہ تصور غلط ہے. دنیا کرو, بزنس کرو, کاروبار کرو, دنیا میں ترقی کرو, خوب ترقی کرو, مگر اللہ بس یہ کہتا ہے پیسہ تمہارے ہاتھ میں رہے, دل میں نہ رہے. دل میں جگہ نہ بنائے, وہ جیب میں رہے صحیح ہے, وہ ہاتھ میں رہے صحیح ہے, دل میں اسے جگہ مت دو. دل میں جگہ نہ دینے کا مطلب کیا ہے؟
اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر پیسے کی محبت کو غالب آنے مت دو. کماؤ، خوب کماؤ. صحابہ میں جہاں غریب صحابہ نظر آتے ہیں، ایک بڑی تعداد مالدار اور امیر صحابہ کی بھی تو ہے. سمجھ رہے؟ تو شریعت ہرگز دنیا کمانے سے روکتی نہیں ہے، بلکہ ہم کو تو دعا سکھائی گئی، غریبی سے پناہ مانگو، فقر و فاقے سے پناہ مانگو. صبح و شام کے اذکار میں 3 دفعے پیارے نبی پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، کفر سے پناہ مانگتا ہوں اور فقر و فاقے سے پناہ مانگتا ہوں. کفر اور فقر و فاقہ دیکھ رہے ہیں آپ، کیونکہ کفر میں اور فقر و فاقے میں ایک رشتہ ہے. وہ رشتہ یہ ہے کہ انسان کو مجبوری بسا اوقات کفر کی دہلیز پہ جھکا دیتی ہے. مجبوری انسان کو بسا اوقات کفر تک کھینچ کے لے کے چلی جاتی ہے. دیکھو ہمارا غریب طبقہ کتنے غریب ہیں، ہاں اپنا ایمان گوا بیٹھے کرسچن مشنریوں کے ہاتھوں. انہوں نے کچھ ہیلپ کر دیا، کچھ مدد کر دی، کچھ کھلا دیا، کچھ زمین دے دی، اپنا ایمان گوا بیٹھے. کفر اور غربت میں ایک رشتہ ہے، کفر اور فقر و فاقے میں ایک رشتہ ہے کہ فقر و فاقہ انسان کو کفر تک لے کے چلا جاتا ہے. اس لیے پناہ مانگی گئی ہے کفر سے اور فقر و فاقے سے. تو بس شریعت یہ کہتی ہے دنیا کرو، دنیا کرنے سے اللہ نہیں روکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ دنیا کی محبت کو دل میں جگانا دو. دنیا کو جہاں رکھنا وہاں رکھو اور دنیا کو صحیح نظر سے دیکھو. دنیا کے سلسلے میں تمہارا نقطہ نظر نہ بدلے. اور دنیا چاہے وہ قارون کے خزانے بھی ہمیں مل جائے، ایک مومن کی نظر میں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. یہ تصور کیا ہے معلوم؟ تمہیں زندگی میں پوری زندگی کا بھی لاس کر لیے نا، آپ شان سے جئیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو دولت میں نے گوائی ہے اس کی حیثیت ہمارے نزدیک، ایک صاحب ایمان کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. ایک کافر ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اور 1 کروڑ کا نقصان ہو گیا، اتنے لاکھ کا نقصان ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. مومن 50 کروڑ گوا کے بھی کہتا ہے جو گوایا ہو اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، تو کیا افسوس کروں میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مومنانہ نقطہ نظر سے دنیا کو دیکھو گے نا، اللہ اکبر، زندگی بڑی مزے کی گزرے گی، بڑے اطمینان کی گزرے گی. آپ کھو کر بھی خوش رہیں گے، آپ گوا کر بھی خوش رہیں گے، اور پھر محنت کرنے کا حوصلہ رہے گا اور آگے بڑھنے کا حوصلہ رہے گا. تو شریعت آخرت کی تیاری کا یہ مطلب ہرگز نہیں لینا کہ ہم کو بس سب کچھ چھوڑ کے جو ہے مسجد کے کونے میں بیٹھ جائے، ایسا بالکل نہیں. تو واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے. دنیا جانے نہ جانے تمہاری اچھائیاں اللہ دیکھ رہا ہے. تمہارے اندر کتنی تڑپ ہے، کتنی لگن ہے، کتنی جستجو ہے، کتنا اللہ کا ڈر ہے، کتنا شریعت کا پاس و لحاظ ہے. دنیا جانے نہ جانے اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اور ویسے ہی تمہارے گناہوں کو بھی دنیا جانے نہ جانے تم جو گناہ کر رہے ہو، شب و روز تم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال کی، تمہارے معصیتوں کی، تمہارے گناہوں کی اور تمہاری نیکیوں کی خبر وہ رکھ رہا ہے. تو بہت عظیم نصیحتیں ہیں. میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے، لمبی نہ کرتے ہوئے انہی چند نکات پر سمیٹتا ہوں. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ پروردگار عالم جو کچھ کہا گیا ہے، سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو، پھر آپ سب کو اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس مصلے کو آباد رکھے عبادتوں سے، تلاوت سے، ذکر سے، دعاؤں سے، مناجات سے. اور اللہ ان نوجوانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے یہ سوچا، جن کے ذہن میں یہ بات آئی، اور جو اب اس کے قرب و جوار میں نزدیک جتنے لوگ رہتے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ اس کو آباد رکھیں. اللہ کرے کہ یہ آباد رہے. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.